ناظرین، اس قسط میں ہمارا موضوع ہے دجال کے امام۔ گزشتہ ایک ساتھ میں مدینہ کے موضوع پر ہم نے بات کرتے ہوئے ایک ضرب المثل بیان کی تھی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں خود کو بھی شک ہونے لگے کہ جو تم بول رہے ہو کہیں وہ سچ ہی تو نہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس ضرب المثل کی وضاحت بھی کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بے بنیاد غلط اور جھوٹی بات کو لوگوں کے اذہان میں راسخ کرنا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ پھیلانا ضروری ہے۔ جب وہ بات اکثریت کی زبان پر آ جائے گی تو اس کے کئی فائدے حاصل ہوں گے، مثلا یہ کہ اکثریت کی زبان پر اس بات کا ہونا بذات خود لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس بات کو تسلیم کر لیں گے، وہ کسی بھی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی ان کے سامنے وہ بات آئے گی تو ان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اکثریت ایسا کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لوگ اسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی پر حقیقت منکشف ہو بھی جائے تو وہ حقیقت یعنی سچ کو سامنے لانے کی جرات ہی نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ اکثریت سے دشمنی مول لینے کی اس میں ہمت ہی نہیں، اور نہ ہی اکثریت کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت ہوگی، جرات ہوگی، طاقت ہوگی۔ اور اگر کوئی سر پھرا اس پھیلائے ہوئے جھوٹ کے برعکس سچ کو سامنے لے بھی آئے تو خواہ اس کے لیے وہ کتنے ہی دلائل کیوں نہ دے لے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اکثریت یہ کہہ کر اس سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی کہ آج تک کیا باقی سب غلط تھے؟ ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے آباء و اجداد کیا سب کے سب غلط تھے اور آج ایک اکیلے تم سچے ہو؟ کیا ایک تم ہی وہ واحد شخص ہو جس کی عقل میں یہ بات آ گئی اور باقی سب کے سب کیا بیوقوف تھے؟ ہم کیسے اکثریت اور اپنے علماء، اپنے آباء و اجداد کے کہے ہوئے کے برعکس تمہاری بات مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یوں نہ صرف سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے گا بلکہ سچ سامنے لانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اسے ہر طرح کے شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس کی دشمن بن جائے گی، یہاں تک کہ اس کی جان کی دشمن۔ ناظرین، حقیقت کو سامنے لانے والی ایسی کوئی بھی شخصیت ایسے کسی رد عمل کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ سچ سامنے لانے سے پہلے ہی نتائج کا علم ہوتا ہے کہ کن کن کیسے کیسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب علم ہونے کے باوجود اگر کوئی حق کو، سچ کو سامنے لانے کی جرات کرتا ہے تو کیا وہ کسی ڈر یا خوف کا شکار ہوگا؟ کیا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرے گا؟ کیا کسی بھی قسم کی کوئی قیمت اس کی لگائی جا سکتی ہے، اسے خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ بلکہ جب سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ حق کو سامنے لاتا ہے، سچ سامنے لاتا ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد اور مشن ہی یہی ہوتا ہے۔ وہ مضبوط اعصاب اور مضبوط ترین ارادوں کا مالک ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تو اسے شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کی شکست کی علامت نہیں ہوتی، اس کی شکست کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہی تو اس کی اپنے مقصد میں کامیابی کی دلیل اور علامت ہوتی ہے۔ وقتی طور پر حالات سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا، لیکن اللہ کے قانون میں فیصلہ کام کے مکمل ہونے پر نتیجے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت حق کو شکست نہیں دے سکتی، خواہ کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے، بالآخر وہ اپنی پوری قوت استعمال کر لینے کے بعد بے بس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نہ صرف اسے نور کے سامنے پسپا ہونا پڑتا ہے بلکہ اس اندھیرے کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ قوانین فطرت ہیں کہ مخالف کو پورا موقع دیا جاتا ہے، جب وہ اپنی پوری قوت لگا لے اس کے بعد اس کو اپنی قوت دکھائی جاتی ہے جس کا سامنا وہ نہیں کر سکتا۔
جہاں اس کی قوت کی آخری حد ہوتی ہے وہاں سے حق کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فطرت میں یوم کی ابتدا مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے سے اندھیرے سے ہوتی ہے۔ جب اندھیرا اپنی پیک پر پہنچتا ہے یعنی اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو اس سے زیادہ اب وہ نہیں چھا سکتا۔ جتنا اس نے چھانا تھا، جتنا چھا سکتا تھا اس نے چھا لیا، بالآخر اسے نور کے مقابلے پر پسپا ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ اور ناظرین تھوڑا سا بھی اگر غور کیا جائے قوانین فطرت میں اگر غور کیا جائے تو آپ کے اوپر قوانین واضح ہوں گے کہ حق کو تو کسی قسم کی قوت لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حق تو جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، وہ اس کو مسلسل پورا کرتا رہتا ہے۔ باطل سامنے آتا ہے، مقابلے پر اترتا ہے، خود ہی پسپا ہو جاتا ہے، خود ہی ہٹ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ سب باتیں ہم نے اس لیے کی تاکہ آپ کے لیے حق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ باطل قوتوں نے یہی سب کچھ حق کے ساتھ کیا، آج تک کرتے آئے، یہاں تک کہ باطل اپنی انتہا کو پہنچ گیا جس سے حق ناپید ہو گیا۔ اکثریت نے باطل کو ہی حق تصور کر لیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے جب اللہ کی طرف سے نور آیا تو باطل بلبلا اٹھا۔ ناظرین ایک بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے جس کا ترجمہ آج تک جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے جس میں سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مزید آگے بھی کچھ باتوں کا ذکر ہے، آگے بھی کچھ علامات بیان کی گئیں ان دھوکے کے سالوں کی۔ ناظرین آج تک ایک جھوٹ کو ایسے عام کیا گیا کہ وہ زبان زد عام ہو گیا، وہ یہ کہ دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے۔ اور پھر جب اس روایت کی وضاحتیں کی جاتی ہیں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ سال ہی وہ دھوکے کے سال ہیں، یعنی موجودہ سالوں کو دھوکے کے سال قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دجال ان دھوکے کے سالوں کے بعد ظاہر ہوگا۔ اگر ان کو کہا جائے کہ دجال تو موجود ہے تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے اور دلیل یہی پیش کریں گے کہ دیکھو دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، ابھی تو دھوکے کے سال چل رہے ہیں، ان کے بعد دجال نے آنا ہے، تو دجال ابھی کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو دھوکے کے سال چل رہے ہیں، دجال تو ان دھوکے کے سالوں کے بعد آئے گا، اس لیے ابھی دجال کچھ نہیں ہے، ابھی دجال آگے آئے گا، دجال کی موجودگی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین حقیقت کیا ہے؟ اب جیسے ہی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ چونک جائیں گے اور باطل قوتوں کا لبادہ بھی چاک ہو جائے گا۔ سکرین پر اس وقت وہ روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، اصل الفاظ اور حقیقت کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کچھ شک نہیں جو امام ہوں گے دجال کے وہ سال ہوں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس میں کچھ شک نہیں دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے، ان میں جھوٹا سچا اور سچا جھوٹا، خائن امین اور امانت کا حق ادا کرنے والا خائن بولیں گے اس میں ربیدہ۔ پوچھا گیا اور کیا ہے ربیدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بات کو بدلنے والے، بات کو اس کے مقام سے ہٹانے والے، بات کو سیاق و سباق سے ہٹانے والے، بات میں جھوٹ کی ملاوٹ کرنے والے، سچ کو بدلنے والے، ایسے لوگ ہوں گے، بولیں گے، دخل اندازی کریں گے، بات کریں گے ان امور پر جن کا تعلق عوامت الناس سمیت تمام مخلوقات سے ہوگا۔ یعنی وہ کام جو اگر صحیح انجام دیے جائیں گے تو اس سے فائدہ عام عوام سمیت تمام مخلوقات کو ہوگا، ورنہ ان کو صحیح انجام نہ دیے جانے سے، ان میں لاپرواہی یا کوتاہی کرنے سے عوامت الناس سمیت زمین کی تمام مخلوقات کو نقصانات کا، خرابیوں، تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے امور پر وہ بات کریں گے، ایسے امور پر وہ اپنی رائے دیں گے، ایسے امور پر وہ کہیں گے کہ ان کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ایسے امور پر جب وہ بات کریں گے تو وہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بات میں تبدیلیاں کر کے پیش کریں گے، بات کو بدل کر پیش کریں گے، ساتھ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے پیش کریں گے۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے اس فعل سے، اس عمل سے مخلوقات کو یا باقی انسانوں کو کس قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔
اس طرح ناظرین سکرین پر آپ کو اگلی روایت نظر آ رہی ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہوں گے دجال کے امام وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے۔ ان میں بارشیں ہوں گی کثرت سے اور نباتات کم ہوں گی، جھوٹا ان میں سچا اور سچا ان میں جھوٹا، امانت کا حق ادا کرنے والا خائن اور امانت میں خیانت کرنے والا امین، اور بولیں گے اس میں ربیدہ۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ربیدہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ربیدہ وہ ہوگا جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، غیر سنجیدہ، بے پرواہ، غیر ذمہ دار، جو بغیر سوچے سمجھے بات کرے گا، خواہ اس کی وجہ سے کتنی ہی تباہی کیوں نہ آ جائے، اسے اس کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے اس کا کسی قسم کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں اپنی ذمہ داری کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوگا، جو بالکل لاپرواہ، غیر ذمہ دار ہوں گے۔ پھر ناظرین اگلی روایت دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آئیں گے انسانوں پر، آئیں گے لوگوں پر ایسے سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی دھوکے کے سال آئیں گے۔ سچ بولنے والا ان میں ہوگا کاذب، یعنی کہ اس کو جھوٹ بولنے والا تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو صادق، سچا تسلیم کیا جائے گا، سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہے اسے خائن، اور جو خائن ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، اس کو امین سمجھا جائے گا، وہ امین کہلائے گا، وہ ان میں امین ہوگا۔ اور امور کو کیسے انجام دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ بتائیں گے ان سالوں میں ربیدہ۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا ہے ربیدہ، یعنی ربیدہ کون ہے، کیا ہے ربیدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے وقت، لالچی، کمینہ، بے بنیاد، احمق، کم ترین، فضول، بیکار، مضحکہ حیز، نیچ، ذلیل ترین، برا، سستا وغیرہ شخص ہوگا، جو یہ بتائے گا امر العامہ میں کہ یہ امور کیسے انجام دینے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ ایسے لوگ امر العامہ میں مداخلت کریں گے، ان کے بارے میں رہنمائی کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے یہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ان امور کو انجام دینا ہے۔ ناظرین آپ نے خود روایت کو دیکھ، پڑھ اور سن لیا، اس میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ امام ہوں گے دجال کے وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، لیکن آج تک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا کہ دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، یعنی دجال سے پہلے دھوکے کے سال آئیں گے، ان دھوکے کے سالوں کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ کوئی بھی حق کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا، کوئی بھی اس پہلو کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ناظرین اس کا احساس جیسے ہی ابھی ہم آگے بڑھیں گے تب آپ کو ہوگا۔ ناظرین پہلے کے لیے عربی میں لفظ قبل کا استعمال ہوتا ہے، نہ کہ امام، جیسا کہ آپ قرآن کے متعدد مقامات پر دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس طرح ناظرین آپ جیسے ایسے قرآن میں دیکھتے جائیں تو قرآن میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور تمام مقامات پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پہلے کے لیے کس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ پہلے کو عربی میں قبل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین لفظ امام کی طرف۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم لفظ امام کی وضاحت کریں، ہم بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ سے اس کا جواب حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ سکرین پر روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ جنہ ہوتا ہے، یعنی امام ڈھال ہے، لڑا جاتا ہے اس کے پیچھے سے اور بچا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ناظرین اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے انما الامام الجنہ، یا انما الامام الجنہ۔ جنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ جن ہے، جس کے معنی کسی شے میں یا کسی شے کی آڑ میں چھپے ہوئے، پوشیدہ یا نظر نہ آنے کے ہیں۔ جنہ کہا جاتا ہے ایسی شے کو جس کی وجہ سے یا جس کی آڑ لے کر دوسروں کی نظروں سے چھپ کر محفوظ ہو جانا، اوجھل ہو جانا، نظر نہ آنا وغیرہ۔ دوران جنگ دشمن کے وار اس کی نظر سے بچنے کے لیے، خود کو اس کے وار سے محفوظ کرنے کے لیے اور آڑ لے کر دشمن پر وار کرنے کے لیے جو شے استعمال کی جاتی ہے اسے جنہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جنہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے، دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی آڑ لے کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، دشمن پر وار کیا جاتا ہے، دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین امام آگے موجود ہوتا ہے، جو اس کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام ان کے لیے ڈال ہوتا ہے، امام انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا وہ دجال کے امام ہوں گے، یعنی دجال موجود ہوگا لیکن دجال ان سالوں کی آڑ لیے ہوئے ہوگا۔ دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے کوئی بھی دجال کو پہچان نہیں پائے گا۔ دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے دجال لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے گا، ان کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا، ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ ان دھوکے کے سالوں کی آڑ میں وہ اپنا وار کرے گا، لوگ اسے اپنا رب بنا لیں گے لیکن انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ وہ دجال کو رب بنا چکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے اللہ کے رب ہونے کے دعوے دار ہوں گے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، روایت پر بات کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آج تک آپ کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جاتا رہا، اور آپ نے جن لوگوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں قصور کس کا؟ کیا اس میں قصور صرف اسی طبقے کا ہے یا پھر اس سے بڑھ کر تو آپ کا اپنا قصور ہے؟ اللہ کی ذات قرآن میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اللہ کے حکم کے برعکس ملا طبقہ آپ کو آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلنے کو کہتا ہے، ان کے تراجم و تفاسیر پر ایمان لانے کو کہتا ہے، تو آپ اللہ کے مقابلے پر اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ خود غور کریں، آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر بالکل واضح یہ کہتا ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ چوپائے ہوتے ہیں، وہ اموات ہیں، وہ قبروں میں ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ ان کی اصلاح کرنے کے بجائے ان پر ڈٹے رہتے ہیں تو وہ خنزیر ہیں، سور ہیں۔ جو عقل کی بجائے نقل سے کام لیتے ہیں وہ بندر ہیں۔ لیکن اللہ کے مقابلے پر یہ ملا طبقہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، خود سے غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے تراجم و تفاسیر پر ہی انحصار کرو۔ اپنی عقل کا استعمال کرنے کے بجائے اندھوں کی طرح ہمارے پیچھے چلو۔ عقل نہیں بلکہ نقل سے کام لو، یعنی جو کچھ تمہیں لکھ کر دیا جاتا ہے تراجم و تفاسیر کے نام پر صرف اسی سے کام چلاؤ، اسی پر انحصار کرو۔ تو ناظرین آپ خود غور کریں کہ آپ نے کس کو الہ بنایا ہوا ہے، آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہی غور کر لیں، آخر یہ دھوکہ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ زبان سے اللہ اللہ اور عمل سے اس کے برعکس اس کے شریکوں کی مرضی کا۔
یہ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ ناظرین، حقیقت آپ کے سامنے ہے، آپ خود غور کریں کہ کیا دھوکے کے سال دجال سے پہلے آئیں گے، دجال دھوکے کے سالوں کے بعد آئے گا، یا پھر دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے؟ دجال موجود ہوگا، ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے ہی وہ پہچان میں نہیں آئے گا، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے گا، دھوکے کے سال اسے لیڈ کر رہے ہوں گے، وہ دھوکے کے سال اسے دجال کی بجائے مسیحا بنا کر پیش کریں گے کہ یہ سب دجال نہیں بلکہ یہ سب تو تمہارے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند ہے، تمہارے لیے یہ آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں ہیں، یہ تو ترقی ہے، یہ تو صنعتی انقلاب ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو اس بات کی بھی کھل کر وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح وہ دھوکے کے سال دجال کی امامت کریں گے، دجال کی امامت کر رہے ہوں گے، یعنی دجال کو لیڈ کر رہے ہوں گے، یعنی کس طرح دجال ان دھوکے کے سالوں کی آڑ لیے ہوئے ہوگا۔ اب ناظرین، یہاں اس وقت فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آج تک جو کھلواڑ کیا جاتا رہا، ہم نے ان کھلواڑ کرنے والے طبقے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی، اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ہر لحاظ سے سامنے لائیں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین روایات کی طرف کہ روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دھوکے کے سالوں کے بارے میں کیا کہا، کس طرح یہ دجال کی امامت کریں گے، یعنی کس طرح یہ دھوکے کے سال دجال کو چھپا دیں گے لوگوں کی نظروں سے۔ ناظرین، جب آپ روایات کو دیکھیں، ان میں غور کریں تو روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، یکذب فیہا صادق، یعنی جو ہوں گے ہی جھوٹ بولنے والے، جو شخص ہوگا ہی جھوٹا، ان سالوں میں اسے سچا سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو بات کرتا ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ بولتا ہے۔ اور جو سچ بولنے والے ہوں گے ان کو ان سالوں میں لوگ جھوٹا تصور کریں گے، جھوٹا سمجھیں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جو خیانت کرنے والے ہیں امانت میں، ان کو امین سمجھا جائے گا۔ ناظرین، امانت کسے کہتے ہیں؟ جب آپ قرآن میں جائیں تو قرآن میں بھی بالکل واضح ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر امانت کی وضاحت کر دی کہ امانت کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں کہا، اور آپ کو یہ کئی روایات میں بھی ملے گا کہ امانت کہتے ہیں حکومتی معاملات کو، یعنی امانت تو ہے یہ ذمہ داری، زمین کا جو نظام چلانے کی ذمہ داری ہے، یہ ہے امانت، یہ اللہ نے دی، اللہ نے یہ امانت دی ہے، یہ زمین کا نظام چلانا، جہاں جس خطے میں یا جہاں بھی آپ کو اگر اختیار دیا جاتا ہے، مکن دیا جاتا ہے، حکومت دی جاتی ہے، تو آپ آیا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ جو امور ہوتے ہیں، یہ جو نظام چلانا ہوتا ہے، اس میں جس حد تک بھی آپ کو ذمہ داری ملتی ہے، تو جو لوگ اس ذمہ داری میں خیانت کرنے والے ہوں گے، جو اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بجائے اپنے مفادات کو سامنے رکھیں گے، اپنے مفادات پورے کریں گے، جو رشوت لیں گے، جو کرپشن کریں گے، جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو امین سمجھا جائے گا، یعنی حکومتی معاملات ان کے اختیار میں دیے جائیں گے، حکومتی معاملات انہیں سونپے جائیں گے، نظام ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو حکمران بنایا جائے گا۔ اور پھر جو اس کے اہل ہوں گے، جو اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، ان کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ اگر ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، ان کے ہاتھ میں امر العامہ آ جائے، تو یہ ہمیں نقصان سے دوچار کریں گے، یہ اس نظام کو نہیں چلا سکتے، یہ اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہیں، ہمیں فائدے نہیں ہوں گے، ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ معاملہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس میں کلام کریں گے، یعنی ان سالوں میں کلام کریں گے رویدہ۔ اور جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رویدہ کون ہے، تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا
کہ وہ لوگ ہوں گے جو بات کو بدل دیں گے، بات کو اپنے مقام سے بدل دیں گے، اس میں ملاوٹ کریں گے، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ امر العامہ میں کلام کریں گے، اپنی رائے دیں گے، یعنی کہ وہ معاملات، وہ امور، وہ کام جن کا تعلق عام عوام سے ہے، سب لوگوں سے ہے، ان معاملات میں وہ جب رائے دیں گے، جو بات کریں گے تو بات کو بدل کر کریں گے، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے کریں گے۔ جب ایسا کریں گے تو ظاہر ہے پھر امر جو ہے، جو کام ہے، وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا، پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تباہی کا سامنا کنہیں کرنا پڑے گا؟ تباہی کا سامنا تو عام عوام کو کرنا پڑے گا، لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اب انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین، دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دھوکے کے سالوں میں جو ربیدہ ہوں گے وہ منطق پیش کریں گے، جو امر العامہ ہوں گے ان میں، یعنی کہ جو امر العامہ ہیں، وہ امور جن کا تعلق سب سے عام عوام سے ہے، ان امور میں وہ اپنی منطق پیش کریں گے، یعنی وہ بتائیں گے کہ دیکھو ان کو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری باتیں وہ بتائیں گے، یعنی رہنمائی کریں گے۔ کون؟ ربیدہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ربیدہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ربیدہ وہ ہوگا جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، انتہائی غیر سنجیدہ، بے پرواہ، غیر ذمہ دار، جو بغیر سوچے سمجھے بات کرے گا کہ اس کی وجہ سے خواہ کتنی ہی تباہی کیوں نہ آ جائے، اسے اس کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج آپ اپنے ٹی وی کی سکرینوں پر کیا یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے کہ ربیدہ کلام کر رہے ہیں، ربیدہ امر العامہ میں اپنی منطق پیش کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ پھر جب وہ امور انجام دیے جاتے ہیں، یعنی ریاستی ادارے یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں وہ امور ہوتے ہیں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی، جن کو یہ امانت سونپی گئی، جب وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں تو پھر کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس وقت کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا اس وقت کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ آپ اپنے ہی ملک، اپنے ہی خطے کو دیکھ لیں کہ دن رات قتل و غارت، دھوکہ دہی، ہر طرح کا فراڈ، ظلم، زیادتی، سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور جو امر العامہ ہیں، وہ عام عوام سے تعلق رکھنے والے وہ امور جو حکومتی مشینری کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتی مشینری نے ان کو انجام دینا ہوتا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے، ان میں کون رہنمائی کر رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، ان کو کیوں کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا؟ وہ یہی ربیدہ، وہ لوگ جو ٹی وی کے سکرینوں پر بیٹھ کے یا پھر انہی مجالس میں بیٹھ کر، جن مجالس میں، جن میٹنگوں میں، جن کانفرنسوں میں طے کیا جاتا ہے کہ ان امور کو کیسے انجام دینا ہے، وہ لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کا اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جو انتہائی غیر سنجیدہ، بے پرواہ ہوتے ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے، جو من میں آیا، جو جی میں آیا بات کر دیتے ہیں۔ اب ان کی بات پر عمل کرنے سے ہوگا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی بڑی تباہی کیوں نہ ہو جائے، لوگوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، انہیں اس سے کوئی فکر نہیں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے۔ پھر ناظرین، اسی طرح تیسرے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربیدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ربیدہ قرار دیا جو، یعنی وہ شخص جو اتافہ ہوگا۔ اور تافہ کسے کہتے ہیں؟ بے وقت، لالچی، کمینہ، بے بنیاد، احمق ترین، کمتر، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ ترین، ذلیل ترین، برا ترین اور سستا ترین شخص وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ربیدہ وہ ہوں گے جو امر العامہ میں اپنی منطق پیش کریں گے، کہ یعنی وہ امور جن کا تعلق عام عوام سے ہے، ان کو کیسے انجام دینا ہے۔
کیسے انجام دینا ہے، کیوں انجام دینا ہے، کب انجام دینا ہے، جو یہ بتا رہے ہوں گے وہ کون سے شخص ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی بے وقت، لالچی، کمینے ترین، بے بنیاد، احمق ترین، کم تر، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ، ذلیل ترین، برے ترین اور سستے ترین وغیرہ شخص ہوں گے۔ وہ بولیں گے، وہ دخل اندازی کریں گے عوام الناس کے معاملات میں، حکومتی معاملات میں، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی دخل اندازی سے یا جو یہ رائے دے رہے ہیں، جیسے یہ رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، اس سے عام عوام کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کن تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے ان باتوں سے، ان رائے سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے ان اعمال سے کائنات میں، زمین و آسمانوں میں کس قدر فساد ہوگا، مخلوقات کے ساتھ کیا ظلم و زیادتیاں ہوں گی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ انتہائی نیچ ترین کمینے لوگ ہوں گے، احمق ترین ہوں گے، فضول بیکار اشخاص ہوں گے، وہ انتہائی مضحکہ خیز ہوں گے۔ اگر وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو دوبارہ وہ پینترا بدل لیں گے۔ انہیں یہ نہیں ہوگا کہ دیکھو ہم نے بات کی تھی غلط ثابت ہوگی، تو انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا اس سے بڑھ کر اور بات پیش کریں گے۔ وہ غلط ثابت ہو جائے گی، پھر بھی انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، وہ بھی انتہائی ڈٹائی کے ساتھ مزید آگے بات پیش کریں گے۔ وہ ہوا کتنی ہی بار وہ جھوٹے اور کمینے ثابت کیوں نہ ہو، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ انہیں کچھ ہی کہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کے ہی ہاتھ میں امانت دی جائے گی، ایسے لوگوں سے ہی رائے طلب کی جائے گی، ایسے لوگوں کی ہی باتوں کو مانا جائے گا۔ اور کیا ناظرین آج ایسا نہیں ہو رہا؟ وہ کون سا شخص ہے جو ان لوگوں کو، ان اینکر پرسنز کو، ان صحافیوں کو، ان حکومتی اداروں پر فائز شخصیات کو گالیاں نہیں دیتا، حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتا، جو ان لوگوں کو جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے بنیاد اور فضول قسم کی حرکات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، فرقے فرقے کر دیا، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک فرقے والا دوسرے سب فرقے والوں کو کافر کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بے بنیاد احمق کہتے ہیں، کمتر کہتے ہیں، فضول بیکار مضحکہ خیز کہتے ہیں، نیچ ترین ذلیل کہتے ہیں۔ ہر قسم کی گالیاں دینے کے باوجود انہی کی بات کو مانتے ہیں، انہی کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں۔ ادھر سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ادھر سے جب کوئی دوسرا جب سچ سامنے آتا ہے تو اس کے مقابلے پر انہی لوگوں کی بات کو بطور دلیل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ایک ایک لفظ سچا ثابت نہیں ہوتا؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ان دھوکے کے سالوں میں، وہ جو سال ہوں گے ان میں بارشیں کثرت سے ہوں گی، مگر زمین اپنی نباتات انتہائی کم اگائے گی، یعنی ان بارشوں سے نباتات کی قلت ہوگی، بہت کم نباتات اگیں گی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ بارشیں، اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ اس سے زمین کو حیات کیا جائے، یعنی کہ زمین اپنی نباتات نکالے اس پانی سے۔ لیکن آج اس کے برعکس آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بارشوں کی کثرت ہے اور ان بارشوں سے نباتات نہیں نکلتی، بلکہ الٹا طرح طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں۔ بارشیں تب ہو رہی ہیں جب فصل تیار ہوتی ہے اور وہ بارشیں فصل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ناظرین؟ ذرا غور تو کریں۔ پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا کہ جب انسان نے اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کی، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کی، فطرت میں تبدیلی کی، اللہ کی خلق میں تبدیلی کی، تو ظاہر ہے پھر اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی تو ہے ہی نہیں، اللہ کی خلق تو تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں، پھر نظام بگڑے گا، اس میں خرابیاں آئیں گی، تباہیاں آئیں گی۔ تو کیا یہ سب کچھ پھر نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ آج سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟
انسانوں کے اعمال سے ہونے والے فساد کے نتیجے میں آج بادلوں کا موسم کا نظام درہم برہم ہو چکا، بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اور ایسی بارشیں کہ جن سے آئے روز سیلاب اور طوفانوں کا لوگوں کو سامنا ہے۔ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ امام الدجال، یعنی یہ ہیں وہ لوگ جو دجال کی امامت کر رہے ہوں گے ان دھوکے کے سالوں میں، جن کو آج آپ علماء کہتے ہیں، جن کو آج آپ اینکر پرسنز کہتے ہیں، جن کو آج آپ صحافی کہتے ہیں، جن کو آج آپ حکمران کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا طبقہ جن کے ہاتھ میں حکومتی معاملات ہیں، اور وہ ایک پولیس والا ہو یا اس پولیس والے سے لے کر وزیر اعظم صدر تک ہو، سب کے سب کا یہی معاملہ ہے، اور لوگ سب علم ہونے کے باوجود بھی انہی لوگوں پر کو ہی سامنے لاتے ہیں، انہی لوگوں کی باتوں کو ہی مانتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں طرح طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن نقصان اٹھانے کے باوجود لوگ انہی لوگوں کو اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں، فرقہ در فرقہ، گروہ در گروہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں انہی علماء کے نام پر جو حالات طبقے کی وجہ سے، لیکن اس قدر تقسیم ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے باوجود، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ان کا قتل عام کرنے کے باوجود بھی انہی علماء نامی جو حالات طبقے کے پیچھے دن رات آنکھیں بند کر کے دگڑ 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 بھاگ رہے ہیں۔ ناظرین، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات سچ نہیں کہی؟ ایک ایک بات سچ کہی، اور اللہ کے فضل سے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک ایک لفظ سچ کہا تھا، آپ نے ایک ایک بات سچ کہی تھی، آپ نے ایک ایک بات سچ کہی تھی۔ اب ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے آ چکی۔ جب دھوکے کے سال دجال کے امام ہوں گے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دھوکے کے سالوں کے بارے میں کہا تھا، بالکل وہی سب جب آج ہو رہا ہے، وہ دھوکے کے سال موجود ہیں، وہ دھوکے کے سال چل رہے ہیں، تو ناظرین پھر دجال کہاں گیا؟ دجال کو تو موجود ہونا چاہیے، دجال نے تو ان دھوکے کے سالوں میں موجود ہونا تھا، تو پھر دجال کہاں گیا؟ ناظرین غور تو کریں، کہاں گیا دجال؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے دجال کے اوپر پردہ چڑھا دیا؟ کون لوگ ہیں جو دجال کو مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ ناظرین اپنی آنکھیں کھولیں، غور کریں، ہم نے ان کی حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی، ان خنازیر کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان خنازیر کا قتل ہو چکا، اپنی آنکھیں کھولیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ جو آج تک عام کیا گیا، ہم نے اس کو ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ناظرین یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں دجال کے علاوہ ایک شے ہے جس کا اپنی امت پر خوف ہے، یعنی کہ وہ شاید دجال سے زیادہ خطرناک ہے اس امت کے لیے، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال کے علاوہ شے ہے جس کا خوف ہے مجھے میری امت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار کہا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے وہ شے دجال کے علاوہ جس کا آپ کو اپنی امت پر خوف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، گمراہ کرنے والے امام۔ ناظرین، امام کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے علماء، پیر، لیڈران، حکمران اور اسی طرح کی مختلف شخصیات وغیرہ۔ اور پھر ناظرین انہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں جو مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں نے کیا کیا یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کے علاوہ ان لوگوں سے زیادہ خطرہ تھا اپنی امت پر؟ اسی لیے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دجال پر پردہ ڈال کر اسے نہ صرف انسانوں سے چھپانا تھا بلکہ الٹا اسے مسیحا بنا کر پیش کرنا تھا، جو انہوں نے بہت ہی آسان انداز سے یہ کام انجام دیا۔ ان کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت دجال کو اپنا رب بنا چکی، اسے پہچاننے سے قاصر رہی، اور انہی کی وجہ سے آج دنیا کو ہر طرح کے تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ دنیا ہر طرح کے ظلم و فجور سے بھر چکی۔ انہی لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا کہا، اسے بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہوں گے فتنے، ان کے دروازوں پر ہوں گے جہنم کی طرف دعوت دینے والے، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے چلنے سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں موت آ جائے، اس حال میں کہ تم درخت کی جڑ چبانے والے ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ان میں سے کسی کے بھی پیچھے مت چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کے نام پر جہنم کی طرف دعوت دینے والوں سمیت جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو لیڈران کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلنے سے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا، لیکن آج نتیجہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ اپنے اماموں یعنی علماء و لیڈران کے نام پر ان لوگوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے علماء و لیڈران کے خلاف کوئی بات کی جائے، ان کے اماموں کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ ان کے خلاف ایک حرف تک بھی سننے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے بالکل کھول کھول کر متنبہ کر دیا تھا۔ حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر سامنے آ چکا، اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ہم اسے ہر پہلو سے سامنے لا کر رہیں گے۔ اور ناظرین، یہی وہ وجہ ہے جو یہ ہم حق کے سامنے لا رہے ہیں تو وہ باطل قوتیں جن کو ہضم نہیں ہو رہا، جن کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، جو اس سے بلبلا رہے ہیں، جن کے پردے چاک ہو رہے ہیں، وہ اس وقت ہمارے خلاف حرکت میں آ چکے ہوئے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر وہ ہمارے خلاف بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، ہمارے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ نبا سیمن کو، جو لوگ نبا سیمن کے پیچھے ہیں، ان کے خلاف ایسی سازشیں کی جائیں، ایسا پراپیگنڈا کیا جائے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ بالکل گر جائیں، لوگ ان کی بات سننے کے قریب بھی نہ جائیں، لوگ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ جب لوگ ان سے نفرت کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو تب ہم محفوظ رہیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کا کچا چٹھا نہیں کھلے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں علم کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو سورج نہ طلوع ہو رہا ہے نہ غروب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ سورج تو نہ بجھتا ہے، نہ ہی رکتا ہے، نہ ہی وہ آگے بڑھتا ہے، بلکہ سورج تو اپنے مقام پر قائم ہے اور اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ زمین پر اگر اس کی روشنی کم آتی ہے، زمین پر اگر وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، زمین پر اگر وہ ٹھنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہوتا ہے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت، اسی طرح دن کے کبھی بادل سامنے آئے تو اس کی روشنی زمین پر کم ہو گئی، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہوتا۔ اور سورج کیا ہے؟ سورج تو اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ وہ رستے میں باقی مخلوقات دوسرے ہیں جو اس کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن کیا وہ رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ بادل آگے آتے ہیں، بلاہر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ زمین کا ایک حصہ سامنے آتا ہے، بلاہر وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو بالکل اس طرح ناظرین، یہ باطل قوتیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے مقابلے یعنی ہمارے خلاف پراپیگنڈے کرتی ہیں، حق کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو کھل کر کریں، کھل کر میدان میں اتریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کے فضل سے ہر طرف سے کٹ کر ہم صرف اپنے مقصد، اپنے مشن پر کاربند رہیں گے۔
اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو ذمہ داری دے دی، جو مشن دے دیا، وہ مشن کیا ہے کہ اس حق کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اس کے بعد اگر وہ اسے تسلیم کریں تو ان کی اپنی مرضی، تسلیم نہ کریں تب بھی ان کی اپنی مرضی، ہمارا نہ ہی کوئی نقصان کریں گے نہ ہی کوئی فائدہ۔ اس لیے جس کا جو جی میں آئے کرے، جو جتنی جی چاہے ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرے، پراپگنڈے کرے، جتنے جی چاہے جھوٹ ہماری طرف منسوب کرے، ہم پر جتنے جی چاہے فتوے لگائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جن کو پڑتا ہے اللہ کے فضل سے پڑے گا، اور وقت اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ فرق کن کو پڑ رہا تھا۔